نماز کی ظاہری حالت کیا ہے کہ بھئی رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، یہ ظاہری حالت اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ خضوع کیا ہو گیا؟ ایک ظاہر کا نام ہے یہ۔ اور خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع انسان کی جو باطنی کیفیت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومنون مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کیا۔ ناظرین، نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنا، پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ خشوع ہے کیا چیز؟ یعنی خشوع کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کیا؟ تو ایک تو نماز کی ایک ظاہری حالت ہوتی ہے نا۔ نماز کی ظاہری حالت کیا ہے کہ بھئی رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، یہ ساری اس کی ظاہری حالت ہے، جو ارکان ہیں جن کو آپ ادا کرتے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے نماز کی جو ہے وہ ظاہری حالت ہے۔ اور ایک نماز کی باطنی حالت ہوتی ہے۔ باطنی حالت کیا ہے کہ بھئی قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے، سجدے میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے، اسی طرح سے اتحیات پہ بیٹھ کے کیا پڑھنا ہے، یہ پڑھنے سے متعلق ہیں۔ یہ تو دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کا کہ ایک تو دماغ ہوتا ہے اور ایک دل ہوتا ہے، دو چیزیں۔ انسان کا دماغ کہاں پر ہے اور اس کا دل کہاں پر ہے؟ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ تو ہو گیا نا، دیکھیں دو حالتیں ہو گئی۔ اب جو ظاہری حالت کو پہلے ہم لے لیتے ہیں۔ ظاہری حالت کے اندر کیا ہے کہ آپ کا قیام کیسا ہے، رکوع کیسا ہے، سجدہ کیسا ہے، جلسہ کیسا ہے، آپ اتحیات میں کیسے بیٹھتے ہیں، تشہد میں جو بیٹھتے ہیں قاعدے کے اندر وہ کیسے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ ظاہری حالت اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے کہ آپ کا قیام ہے، قیام بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا رکوع ہے، پراپر رکوع ہونا چاہیے۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو صحت مند لوگ ہیں۔ جو بیمار ہیں ان کے لیے نہیں۔ جو بیمار ہیں ان کی تو جو بھی بیچارے جیسے رکوع کر سکتے ہیں، اگر کسی کی کمر میں درد ہے تو وہ بیچارہ رکوع کرتے ہوئے اس کو جھکنا کے اندر پرابلم ہوتی ہے، تو وہ جس طرح سے بھی جھکے شرعی طور پر اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح سے سجدے کے اندر ہے۔ اور کندھا کندھے سے ملا ہو، جب کندھا کندھے سے ملا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب بیچ میں کسی قسم کا گیپ نہیں ہوگا۔ اور جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر پھر آپ کا قدم سے قدم ملانا اور کندھے کا کندھے سے ملانا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو لہذا کیونکہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں اگر دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو اب دو آدمی کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ دو آدمی کی کیفیت یہ ہوگی کہ امام جو ہے وہ اپنی جگہ سے پیچھے کھڑا ہوگا اور مصلی جو ہے، جو مقتدی ہے، وہ اپنی صف میں کھڑا ہوگا اور امام جو ہے اپنے مصلی سے اپنی صف سے پیچھے کھڑا ہوگا۔ تو لہذا اور جو مقتدی ہے وہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، یعنی یہ کیفیت ہوگی۔ امام اس کے مقتدی کے بائیں طرف کھڑا ہوگا اور مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا جب یہ دو آدمی ہوں۔ اور اگر تین ہوں تو امام آگے کھڑا ہوگا اور پیچھے دو شخص کھڑے ہو کر اس کو صف کو مکمل کریں گے، پھر وہ صف کہلائی جائے گی۔ یعنی بالکل الگ الگ صف میں کھڑے ہیں تو پھر جو ہے وہ نماز اس طرح سے صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ جو پیچھے کھڑا ہونے والا ہے تو وہ بھی اکیلا کھڑا ہے۔ امام تو اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے لیکن پیچھے کھڑا ہونے والا شخص اکیلا ہے اور اس کی صف نہیں ہے۔ تو لہذا اب بہتر پھر کیا ہوگا کہ امام پیچھے آ کے کھڑا ہو اور مقتدی اس کے دائیں جانب کھڑا ہو اور مقتدی کے بائیں جانب جو ہے وہ امام کھڑا ہو۔ تو لہذا اس طرح سے ناظرین یہ تو صف بندی ہوگی۔ تو قیام آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ آپ کو جو تکبیر تحریمہ کہنا ہے تو اس کو آپ نے ہاتھوں کو کیسے اٹھانا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کانوں کی ہاتھوں کو اٹھا کر اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ اب ہاتھوں کے باندھنے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ ایسے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے باندھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے باندھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ احناف جو ہے وہ ناف کے اوپر باندھتے ہیں۔ اور اس کے باندھنے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ہلکا بنا لیا جاتا ہے اپنی چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے، اور تین انگلیاں جو اوپر سامنے رکھ کے اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو اگر ناف کے اوپر بھی ہاتھ باندھ لیا ہے، ایسے بھی باندھ لیا تو ٹھیک ہے۔ قیام جو ہے وہ فرض ہے، نماز کے اندر کھڑا ہونا فرض ہے، ہاتھوں کا باندھنا سنت ہے۔ اب قیام کے بعد آپ کا رکوع ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کس طرف؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے مومن جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کیا۔ تو میں وہ آپ کو خشوع اور خضوع کی طرف لے کے جا رہا ہوں، بتا رہا ہوں
پھر میں سمجھاؤں گا کہ آپ کو خشوع کیا چیز ہوتی ہے اور خضوع کیا چیز ہوتی ہے۔ تو لہذا اب رکوع ہے، جب اس انسان کا رکوع بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، اسٹریٹ، بالکل اس کی پاؤں جو ہیں بالکل ایسے ہونے چاہیے، ایسے جھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جھک کے کرتے ہیں تو ان کے سیدھا نہیں کھڑے ہوتے، یعنی جھکتے وقت ان کی ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی، اس کی وجہ اگر بیماری ہے، بڑھاپا ہے، تو پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ آپ کو کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی سکنس نہیں ہے، تو آپ ایسا نہیں کریں۔ قیام کی حالت میں ناظرین آپ نے دیکھنا ہوتا ہے سجدہ گاہ کی طرف، آپ کی نگاہیں سجدہ گاہ کی طرف ہوں گی۔ رکوع کے اندر آپ کی نگاہیں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ تو اس کے بعد آپ نے رکوع سے اٹھنا ہے، سیدھا بالکل اسٹریٹ کھڑا ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے، اور پھر کھڑے ہو کر پھر آپ نے جو ہے وہ سجدے کے اندر جانا ہے۔ اور سجدے کے اندر یہ کونیاں ہیں، یہ ایسے پھیلی ہوئی نہ ہو، بہت سارے لوگ ایسے پھیلا لیتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو بالکل اپنی کونیاں اور اس طرح اپنی جو ہے اپنے دونوں جو آپ کے سائڈ شولڈر ہیں یا سینہ ہے دونوں، اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں آپ کے، اور کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، اس کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ عورتوں کو سجدے کے اندر جو ہے اپنی رانوں کو جو ہے پیٹ کے ساتھ ملا کر اور کونیوں کو پھیلا کر جو ہے وہ سجدہ کرنا چاہیے، مردوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہذا اب آپ دیکھیں کہ اب وہ انگلیاں پوری کھلی ہوئی بھی نہ ہوں، بس نارمل ہوں آپ کی جس طرح سے ہے۔ اور جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع کے اندر جو ہے جو گھٹنے ہوتے ہیں ان کو آپ ایسے کھول کے پکڑ سکتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے بالکل ایسے پکڑیں، اور ہلنا جلنا نہیں ہے۔ نماز کے اندر زیادہ ہل جل کرنا، نماز کے اندر زیادہ جو ہے موومنٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو لہذا میں ابھی بتاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں جائز ہیں، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں نماز کے اندر۔ یہ خضوع ہے، یعنی آپ کا جو نماز کے اندر قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، قاعدہ آخرہ، قاعدہ اولیٰ، تشہد، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے وقار کے ساتھ ادا کی، اور جس طرح سے آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا، کھڑا ہونا چاہیے تھا، رکوع کرنا چاہیے تھا، آپ نے اس طریقے سے کیا، اور آپ کی نگاہیں کہاں ہونی تھی، آپ نے اپنی نگاہوں کو وہاں پہ فوکس کیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں خضوع۔ تو یہ خضوع کیا ہو گیا؟ ایک ظاہر کا نام ہے یہ۔ اور خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع انسان کی جو باطنی کیفیت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں، دیکھیں، ایک آپ کا دماغ ہے اور ایک آپ کا دل ہے۔ آپ کا دماغ جو ہے وہ ادھر لگا ہوا ہے، ادھر لگا ہوا ہے، سوچ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اور انسان جو ہے وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، دل کے اندر جو ہے عجیب عجیب قسم کے خیالات آ رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کی باتیں آ رہی ہیں۔ تو نہ دل نماز میں ہے نہ دماغ نماز میں ہے، اور جو ہے ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے، بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ بھئی پہلی رکعت پڑھی تھی، دوسری پڑھی تھی، تیسری پڑھی تھی، میں نے کتنی نمازیں پڑھی، میں نے جو ہے وہ ایک سجدہ کیا، دو سجدے کیے۔ یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب آپ کا دماغ اور آپ کا دل جو ہے نماز کے اندر نہ ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے قیام کیا ہے تو قیام کے اندر اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پہلے ثنا پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ ثنا پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو آپ جب یہ پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کی طرف آپ کا فوکس ہونا چاہیے، آپ کا دھیان پورا اس کی طرف ہونا چاہیے۔ پھر آپ جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کی طرف آپ کا پورا دھیان ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اسی طرح سے اس میں کیا کہہ رہے ہیں، سورت پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھیں۔ تو اور پورا فوکس آپ کا کس طرف ہونا چاہیے؟ اس طرف کہ آپ نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ رکوع کے اندر جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ ذات جو میرا رب جو کہ عظیم ہے۔ اب آپ جب یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں تو آپ تصور میں اپنے رب کو لا رہے ہیں اور اس کی عظمت کو لے کر آ رہے ہیں، اور بڑے ہی دل جمی کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ آپ اس ذکر کو کر رہے ہیں۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو لہذا اب اس کے اندر آپ کا پورا دھیان ہے کہ آپ کا رب جو ہے وہ عظیم ہے، اعلیٰ ہے، بڑا ہے اور بلند و بالا ہے۔ تو لہذا اب جب ان تسبیحات کی طرف جب آپ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اتحیات کی جو پڑھ رہے ہیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ، اسی طرح سے درود شریف پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسی طریقے سے آپ دعا پڑھ رہے ہیں، تو اس سارا دھیان آپ کا جو ذکر ہے، آپ کی جو دعائیں ہیں ان کی طرف ہے۔ تو اب جب آپ کا پورا دھیان جو ہے اپنی دعاؤں کی طرف ہے، اپنے ذکر کی طرف ہے، اور آپ نے اپنا دماغ بھی پورا وہاں لگایا ہوا ہے، آپ نے اپنا دل بھی وہاں لگایا ہوا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ اس کو کہتے ہیں ناظرین خشوع۔ اور جتنا زیادہ آپ کی نماز کے اندر خضوع اور خشوع ہوگا اتنی ہی نماز جو ہے آپ کی اللہ کے دربار میں قبولیت حاصل کرے گی۔
ایک صحابی آتے ہیں, وہ آئے, آ کے نماز پڑھی, انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جانے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دیکھو تم جو ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, صلی فإنک لم تصلی, نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. تو انہوں نے پھر تیزی سے پڑھی, کہا نہیں دوبارہ پڑھو. تو جب 3 دفعہ کہا تو کہا کہ دیکھو صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو یہاں پر کیا تھا, یہاں پر ناظرین جو خشوع اور خضوع تھا وہ تو ہم اللہ کے نبی کی باطنی کیفیات تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے نا. ان کا جو دھیان اور ان کا جو رجحان اور ان کا جو ملان تھا اور ان کی جو فوکس تھا اس تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. تو یہاں پر جو حکم دیا گیا وہ دیا گیا ظاہری حالت کو کہ بھئی اتنی تیزی کے ساتھ رکوع, اتنی تیزی کے ساتھ سجدہ, اتنی تیزی کے ساتھ قیام کہ بالکل جو ہے وہ آپ کا رکوع ٹھیک نہیں ہو رہا اور آپ کا جو ہے قیام ٹھیک نہیں ہو رہا, آپ کا جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ رکوع کے بعد آپ بالکل سیدھے کھڑے نہیں ہوتے. اب بہت سے لوگ جاتے ہیں اللہ اکبر رکوع میں گئے اور رکوع سے سجدے میں چلے گئے. اب یہ کامن بیماری ہے لوگوں کے اندر کہ رکوع سے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور جو ہے اب اس طرح تو نماز نہیں ہوگی. تو لہذا ہر رکن کو پراپر ادا کرنا ہے اور رکوع کی تسبیح کو جیسے سبحان ربی العظیم کو 3 دفعہ تو کم سے کم پڑھنا ہی پڑھنا ہے. آپ 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں, 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے آپ جو ہے وہ سجدے کی جو تسبیح ہے اس کو بھی 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں کم سے کم, اور زیادہ سے زیادہ 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ کیا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے, اور جو منافق ہوتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کہ جو منافق ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں, وہ اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہا, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اور وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, بے دلی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور یراؤن الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, ذکر بھی نہیں کرتا, تھوڑا سا ذکر کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ منافق کی حالت بیان کی ہے. تو لہذا اسی لیے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کی نماز جو ہے ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو لہذا نماز پڑھیں, سکون کے ساتھ پڑھیں, اطمینان کے ساتھ پڑھیں. اگر آپ کو ٹوائلٹ جانا ہے تو پہلے آپ ٹوائلٹ چلے جائیں, اگر آپ کو استنجا کرنا ہے تو پہلے آپ استنجا کریں, اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو پہلے آپ کھانا کھا لیں, اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا آرام کر لیں اور جو ہے چائے شائے پی لیں, ریلیکس ہو جائیں, تاکہ اور بہت زیادہ آپ کو سستی کاہلی ہو رہی ہے تو آپ اچھی طرح سے غسل کریں یا وضو کریں. دیکھیں جس شخص کا وضو اچھا ہوگا اس کی نماز اچھی ہوگی, جس کا وضو اچھا نہیں ہوگا اس کی نماز اچھی نہیں ہوگی, جس کا استنجا پراپر ہوگا اس کی نماز پراپر ہوگی, جس کا استنجا پراپر نہیں ہوگا, وضو پراپر نہیں ہوگا, اس کی نماز بھی پراپر نہیں ہوگی. تو لہذا نماز کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے وضو کو بہتر کرنا ہوگا, اور وضو کے اندر جو ہے آپ کو فرائض کا خیال رکھنا ہوگا, سنتوں کا خیال رکھنا ہوگا, دعاؤں کا خیال رکھنا ہوگا. تو جتنا فوکس آپ کا وضو کے اوپر ہوگا اتنا ہی فوکس پھر آپ اپنی نماز کی طرف بھی کریں گے. اور پھر آپ پھر یہ جو نماز ہے, پھر یہ نماز وہ ہوگی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز جو ہے پھر انسان کو بے حیائی اور فحاشی اور منکر کاموں سے روکے گی. لیکن اگر جو ہے وہ نماز, دیکھیں آج کی نماز ہمیں بے حیائی سے, فحاشی سے اور برائی سے روک نہیں رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے. جب ہماری نماز ٹھیک ہو جائے گی تو یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرے گی. تو لہذا پورا کوشش کریں کہ بھئی آپ جو ہے وہ نماز صحیح طریقے پر پڑھیں, اور اس کا طریقہ کار بھی ہے. دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلی صف کے اندر نماز پڑھیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں جو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور جو ہے وہ پورا فوکس کریں کہ نماز کے اندر آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال نہ کریں, اپنے کپڑوں کو ٹھیک نہ کریں, اور داڑھی کو جا رہے ہیں اور جمائیاں لے رہے ہیں. دیکھیں نماز کے اندر اگر آپ کو چھینک آتی ہے تو چھینک کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. چھینک آ رہی ہے تو وہ چھینک کو آپ آنے دیں, لیکن منہ اپنا جو ہے وہ ہاتھ سے اس کو روکے نہیں, یعنی منہ پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ جو ہے اس کے جو چھینک کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ لوگوں تک نہ پہنچیں. چھینک کو نہیں روکنا چاہیے, لیکن جمائیوں کو روکنے کی اجازت ہے. جمائی کو روکنا چاہیے. ہم لوگ جمائیاں نہیں روکتے, جمائیاں سارے لے رہے ہوتے ہیں لیکن چھینک روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چھینک کو نہیں روکنا چاہیے, جمائی کو روکنا چاہیے. اور ڈکارے لے رہے ہوتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکار کا آنا جو ہے اچھا نہیں لگتا تھا, پسندیدہ عمل نہیں تھا. تو ڈکار کو بھی روکنے کی کوشش کریں, اور اتنا کھانا نہ کھائیں
کہ جو ہے آپ کو ڈکاریں ہی ڈکاریں آ رہی ہیں، آپ کو بدہضمی ہو گئی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور مسواک کر کے جائیں، لہسن کھا کے پیاز کھا کر نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو لہذا ناظرین یہ خشوع اور خضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع عطا فرمائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ مومن وہ کامیاب ہو گئے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کیا، تو انشاءاللہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔